السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے مسلمان کا حق مسلمان پر۔ میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ 2-3 حدیثیں پڑھ کے سناتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے بھائی کی مدد کر، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم ہونے کی صورت میں تو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن اس کے ظالم ہونے کی صورت میں کس طرح مدد کروں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس سے ظلم روکنے سے مدد کر، مطلب تمہارا بھائی ہے وہ جو ظلم کر رہا ہے تو اس کو ظلم سے روک دے، یہی اس کی مدد کرنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو اس پر وہ ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کر دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنی یہ حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کتنے حقوق اپنے بہن بھائی، مسلمان بھائی، ہمارے رشتہ دار اور رشتہ داروں سے ہٹ کے بھی کوئی جو ہمارے دوسرے بھائی مسلمان بھائی ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے ہمیں ترغیب دی ہے، اور ہم بس اسی چیز میں لگے رہتے ہیں کہ کس میں کیا برائی ڈھونڈو، کس میں کیا عیب ڈھونڈو، اور پھر اس کے بارے میں وہ چیز لوگوں کو بتاؤ اور لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرو، اس کو رسوا کرو۔ تو ہمیں یہ ساری حدیثیں سن کر اس چیز سے بہت پرہیز کرنا چاہیے، اس چیز سے گریز کرنا چاہیے کہ نہیں، ہمیں یہ بس ہمارے جو مومن مسلمان بھائی ہیں، جو ہمارے سگے بھائی ہیں، جو ہمارے رشتہ دار سے بھائی لگتے ہیں اور جو ہمارے اسلام کے تھرو ہمارے بھائی لگتے ہیں، تو ہمیں ان سب کی مدد کرنی چاہیے اور ان کے لیے اچھا سوچنا چاہیے جس طرح ہم اپنے لیے بہتر سوچتے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ہے نا؟ ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے نا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے لیے سب سے بیسٹ ہے نا، پسند کرنے کی بات تو دور، دینے کے بارے میں خیال بھی نہیں کرتے ہیں۔ کبھی کبھی اتنے رشتوں کو میں نے دیکھا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈالا ہے۔ ابھی یہ کووڈ کے ٹائم پہ ہم نے دیکھے ہیں کہ کتنا لوگوں نے، مسلمانوں نے کتنی مدد کی، کتنے لوگوں کو آکسیجن پہنچائے، کتنے لوگوں کے گھروں میں اناج پہنچائے۔ الحمدللہ ایسے بھی لوگ ہیں، ہم ایسے نہیں کہتے کہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ تو بس ہمیں بھی دینے والا بنائے اللہ تعالیٰ۔ دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ پیسے سے ہی، ہم اپنی جان سے، ہم اپنی مطلب کوئی اچھی بات سے، اگر ہم کو کسی کے اندر کوئی برائی دکھ رہی ہے، کچھ غلطی دکھ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو بہت گریٹ بن کے سمجھائیں، ہم ان کو پیار سے سمجھا سکتے، دیکھو آپ نے یہ کیا، مجھے بہت اچھا لگا، لیکن ہے نا اس کو آپ اس طریقے سے کرتے نا تو زیادہ اچھا ہوتا، اور یہ تھوڑا غلط لگتا ہے نا، تو یہ اس سے برائی ہو سکتی ہے، اس سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ مطلب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ ظلم کرنے سے روکو، تو اگر کسی کے اوپر کچھ ظلم ہو رہا ہے تو کرنے والے کو ہم پیار محبت سے سمجھا کے روک سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری بات اس کے دل پہ اثر کرے اور وہ چیز چھوڑ دے، تو وہ پھر آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا نا۔ اور ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید، پھر بھی انبیاء اور شہداء قیامت کے دن ان کے مرتبے پر رشک کریں گے جو انہیں اللہ کے ہاں ملے گا۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہوں گے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار نہ تھے، نہ آپس میں مال لین دین کرتے تھے، بلکہ محض خدا کے دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ بخدا ان کے چہرے نورانی ہوں گے، ان کے چاروں طرف نور ہی نور ہوگا، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا، اور اس وقت تک جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے، اور نہ کوئی غم ہوگا اس وقت تک جب تک لوگ غم میں مبتلا ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی آسانیاں دی ہے اس آیت سے۔ دیکھو کہ مطلب جو اللہ کے دوست ہے نا، اولیاء اللہ کے دوست ہے، تو ان لوگوں کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ اور ہم یہ دو چیز سے ڈرتے ہیں نا، ہماری زندگی میں یہی رہتا ہے نا کہ یہ لٹ جائے گا، یہ گم جائے گا، یہ جوانی چلی جائے گی، یہ دولت چلی جائے گی، یہ خوف رہتا ہے نا۔ اور پھر جب بڑھاپا آتا ہے تو یہ چلا گیا، وہ چلا گیا، وہ چلا گیا، وہ سوچ کے ہم غمگین ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بشارت دی ہے ہم کو کہ نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو اس سے بڑھ کے ہم کو اور کیا نعمت چاہیے نا۔ بس ہم کو کوئی بڑا کام نہیں کرنا ہے، ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے، جتنی ہم سے مدد ہو سکتی ہے، زبانی جسمانی طور پہ کسی بھی طریقے سے کسی کے لیے ہم نے کچھ مدد کر دی، کسی کے بارے میں اچھا سوچا، کسی کے لیے دعا ہی کر دی۔ ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم جب ہم نے دیکھ لیا کہ وہ انسان مجبور ہے، پریشان ہے، تو ہم نے اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ فلاں میرا مسلمان بھائی بیمار ہے، فلاں میری مسلمان بہن تکلیف میں ہے، فلاں میرا مسلمان رشتہ دار ایسا ہے، جو بھی ہے اللہ اس کی تکلیفوں کو دور کر، اللہ اس کی پریشانیوں کو ختم کر، اللہ اس کی ہر آفت بلا مصیبت کو ختم کر، اللہ اس کی مدد فرما، ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ تو بس وہ دعا بھی کیے تو وہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور فرمائی ہے کہ آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلق رکھیں، کہ دونوں راستے میں ایک دوسرے سے ملے تو منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ تو 3 رات سے زیادہ کسی سے خاموش رہنا، جھگڑا کرنا، چاہے وہ اپنی بہن ہو، چاہے اپنے بھائی ہو، چاہے اپنے کوئی مسلمان بھائی ہو، کسی سے ہماری کوئی ناراضگی ہو گئی ہو، تو اس کو سلام کر کے ایک دوسرے، بھلے ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اب اگر ہم نے اس سے دوستی کی تو یہ ہمیں اور تکلیف دے گا، کسی کا نیچر ہوتا ہے پریشان کرنے والا، تو کم سے کم سلام دعا رکھو، اسے ایک دم قطع تعلق یعنی بالکل چھوڑ دو، رشتہ ہی کاٹ دو۔ رشتہ کاٹنا نہیں ہے، ہمیں جوڑنا ہے، اور جب ہم جڑیں گے تو ہی مضبوطی آئے گی نا۔ ہم اپنے اسلام کی مضبوطی کیسے کریں گے؟ جب ہمارے میں آپس میں مضبوطی آئے گی تو ہی کریں گے نا۔ اتنی اچھی اچھی حدیثیں ہیں نا اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہر حدیث کو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ جیسے ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور نہایت بلند آواز سے فرمایا، اے وہ لوگ جو صرف اپنی زبان سے اسلام لائے ہو اور ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا ہے، تم لوگ مسلمانوں کو ایذا مت پہنچاؤ، اور نہ ان کو آر دلاؤ، اور نہ ان کے عیب کے پیچھے پڑو۔ جو لوگ اپنے مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا، اور جو شخص کے عیب کے پیچھے اللہ پڑ جائے گا تو اسے رسوا کر ڈالے گا، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچا، اللہ کی رحمت ہم پر رہے، اللہ تعالیٰ سے ہم ایسے کام کرے کہ وہ ہم کو اپنے پیارے بندوں میں شامل کر لے، نہ کہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ بنا جس سے تو ناراض ہو جائے، جسے تو رسوا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے بندوں میں شامل کر، آمین یا رب العالمین۔ اور دوسری بات یہ ہے نا کہ
اب جیسے اس حدیث میں بتایا ہے کہ عیب کو ڈھونڈتے پھریں، مطلب ہم بھلا نہیں کر سکتے ہیں کسی کا، پیسے سے نہیں مدد کر سکتے ہیں، ہم زبان سے نہیں کر سکتے، ہم اپنے ہاتھ پیروں سے نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم سے نہیں ہو رہا ہے تو وہ نہیں تو کم سے کم ان کی برائیاں تو نہیں ہم پھیلائیں، ان کی برائیوں کو ڈھونڈ کے، ان کے عیب کو ڈھونڈ کے ہم لوگوں تک پہنچا کے، لوگوں میں وہ بات بڑھا کے، ان کو بدنام کر کے، ان کو ذلیل کر کے، اللہ تعالیٰ پھر اس چیز سے ناراض ہوتا ہے کہ تم نے اس کے عیب کھولے، اب میں تمہارے کھولتا ہوں۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری تو ہوتی ہے نا، اور وہ نہیں چاہتا کہ میری یہ کمزوری لوگوں کے سامنے آئے۔ جب ہم کسی کا عیب کھولیں گے تو پھر اللہ ہمارے عیب کھولے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ سے خوف زدہ رہنا چاہیے۔ وہ جتنا رحیم ہے، وہ جتنا رحمان ہے، وہ اتنا ہی غضبناک بھی ہے، اپنے بندوں کو دکھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ سب اس کو پیارے ہیں نا، سارے بندے اسی کے ہیں نا، اسی کی خلقت ہے نا، تو وہ کیوں چاہے گا کہ کسی کو کوئی ذلیل کرے، کسی کی کوئی مذاق اڑائے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا ہے، تو کسی کو کوئی کمزوری ہے، کسی کی آنکھ میں، کسی کے ہاتھ پیر میں، کسی کی چال چلن میں، کسی کی زبان میں، تو اس کا ہم کو مذاق نہیں بنانا چاہیے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ اس کی وہ تکلیف ہم چاہے تو دور کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس لائق بنائے کہ ہم اس کی مدد کر سکیں۔ اس سے بڑھ کے اور نیکی کوئی ہو نہیں سکتی کہ ہم اپنی طرح اپنی لیے جو بھلا سوچتے ہیں وہی بھلا ہم دوسروں کے لیے سوچیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس لائق بنا دے، ہر مومن، ہر مسلمان کو، ہر مسلمان بھائی کے لیے محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، اس کی عزت کرنے والا، اس کا خیر خواہ بنا دے اللہ پاک۔ ہمیں بھی اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں بہنوں کے ساتھ محبت سے، ایمانداری سے، عزت سے، خیر خواہ بن کے ان کے ساتھ میں قدم سے قدم ملا کے دین کو بڑھانے کی آگے کوشش کرنا چاہیے، اور اللہ کی راہ میں چلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں ہم سب کو چلانے کی نیک توفیق دے، ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر آفت بلا مصیبت سے بچا۔ اللہ ہر مومن مومنات، ہر مسلم مسلمات، سب کی گناہوں کو معاف کر، سب کی مغفرت فرما، اور سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمیں نیک مسلمان اور نیک مسلمان بھائی کا مدد کرنے والا بنا دے، ہر مسلمان کو۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔